ماشاءاللہ دوران محفل پیر طریقت رہبر شریعت منبع جود و سخاش شہزادہ والا شان پیر سید علامہ مولانا فیاض الحسن شاہ استانے علی وجوان شریف سٹیج تے جلوہ گر ہو گئے. میں آپ نو بانی محفل کی طرف اور اپنی طرف خوش آمدید کہنا. حضرت صاحب تسی نعرہ بلند کرنا ہے اور اسے نعرے دا نال میں قبلہ شاہ صاحب دعوت دے دینی ہے. تاج دار ختم نبوت آج چاہ کے استقبال کرو. تاج دار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك. یہ درود شریف پڑھا کریں. الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ. ماشاءاللہ میرے برادر محترم پیر و مرشد شیخ الحدیث جگر گوشہ شیخ الحدیث استاد العلماء پیر سید ریاض الحسن شاہ صاحب آپ صدارت فرما رہے ہیں اور بفیضان نظر فخر السادات حضرت علامہ پیر سید محمد زبیر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بمقام مرکزی جامع مسجد غوثیہ رضویہ جھامرہ شریف. میرے بڑے قابل قدر بزرگ ہستی پروفیسر محمد اعجاز جنجوہ صاحب، پروفیسر سید عبدالرحمن شاہ صاحب، پیر سید محمد نعیم علی شاہ صاحب و دیگر جتنے بھی انجمن غلامان مصطفیٰ و بزم قادریہ، اللہ کریم صاحب نے برکت عطا فرمایا. سب تو پہلے میں یہ عرض کرنا کہ میں ایک کیوں کیا ہے کہ ہی درود پڑھیا کرو. اس دی وجہ یہ ہے کہ اے درود اوے جیڑا پڑھ ہی ہو سکتا ہے جیڑا صحیح سننی ہے. آپ نے سمجھ آئی؟ اے درود شریف
پڑھ ہی سنی سکتا ہے، باقی درود سارے پڑھ سکتے ہیں، یہ سنی تو علاوہ کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ اے سنیت دا شعار ہے اور نشانی ہے، لہذا اس تو میں دعوت دیتی ہے کہ اس درود شریف کو پڑھو، الصلاۃ والسلام علیکا۔ کچھ بندے تواڈے نال یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے، کچھ بندے وا علی آلکا نہیں کہہ سکتے، کچھ بندے وا اصحابی کا نہیں کہہ سکتے، سنی وہ نے جڑے سب کچھ کہہ سکتے۔ آپ نو سمجھ شریف بات آ گئی میرے بھائی؟ تو سانو اس گل تے ناز ہے، بس پورا درود پڑھ سکنے۔ اللہ کریم آپ سب احباب نو برکت عطا فرمائے۔ عزیز من، ایک بنیادی بات عرض کرنی ہے، بالعموم عوام واسطے اور بالخصوص علماء واسطے، تاکہ میری غلطی ہوئے کسی جگہ تے تو وہ اصلاح فرما دیں، اور اگر انہیں اصلاح نہ فرمائی خاموش رہے تو خاموشی نو تائید سمجھا جائے گا اور عوام اس بات نو پھر قبول فرما لیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون، سابق پہلے، مہاجرین من المہاجرین، مہاجرین میں سے، والانصار اور انصار۔ پہلیاں دو صفتاں نے، دوجیاں دو بھی صفتاں نے، لیکن یہ انہاں لوگاں دیاں صفتاں نے جنہاں نے حضور دے نال ہجرت فرمائی۔ سمجھدار اور سیانے بندے بیٹھے ہو، جس پنڈ وچ بندہ نسلاں تراندا ہوئے، پیڑیاں لنگ گئیاں ہون، جس پنڈ وچ اتھے دکاناں بنائیاں ہون، اتھے کاروبار بنایا ہوئے، رشتے لے دیتے ہون، رشتہ داری ہوئے، عزیز داری ہوئے، انہاں گلیاں مالیاں پہاڑاں وچ کھیلدیاں کودیاں بندہ وڈا ہویا ہوئے، جمعیاں جمایا کاروبار ہوئے، بڑا سونا چلتا پیا ہوئے، تو پھر مرشد آکھن چھڑ دیو، ہر چیز چھوڑ دیو، اس پنڈ وچ نہیں رہنا۔ تے جڑا بندہ کوئی بہانہ نہ کرے، نہ آکھے جی میرے تھے رشتہ دار نے، نہ آکھے جی میرے تھے جوانی گزریے، نہ آکھے جی ساڈیاں دکاناں چل دیاں پیاں، بلکہ ہر شے چھوڑ کے جڑا مرشد دے پیچھے ٹر گیا ہے، وہ دنیا دار مرید نہیں ہوندا، وہ مرشد نال محبت کرنے والا مرید ہوندا ہے، اور یہی نے جنہاں نو مہاجرین آکھیا جاتا ہے۔ آپ نو سمجھ آئی کہ نہ؟ بعد بندے حق سن کے سمجھ کے تو اس کو قبول نہیں کرتے، وہ زمین وچ فرق ہوندا ہے۔ کلراٹھی زمین تے بیج چنگا بھی جلدی نہیں اگدا، تے جی زمین خصوصیت والی ہوئے تے ایویں لنگدیاں بھی کوئی بیج گر جائے تو پھر وہ چھیتی اگ جاندا ہے۔ تو یہ ذہن دی دل دی دھرتی وچ کچھ فرق ہوندا ہے۔ سو یہ چند اخلاص نال پیش کیتے گئے جملے عرض کرانگا، دھیان نال سن۔ مہاجر او لوگ نے، لفظ مہاجر دا اصطلاحی اطلاق حضور دے زمانے وچ انہاں بندیاں تے ہوندا سی جنہاں نبی پاک پیچھے اپنا وطن مال قربان کر کے حضور سرکار نال وفا کیتی ہے۔ توجہ ہوگی آپ کو؟ اور انصار، مہاجرین والانصار، یہ دو لفظ تسی یاد رکھنے، گفتگو دے دوران تھوڑی دیر یاد رکھنے، امید یاد رہن گے، تھوڑی دیر واسطے انہوں نے یاد رکھنا ہے، مہاجرین اور انصار، مہاجرین اور
جڑے ہجرت کر گئے وہ مہاجرین ہو گئے تے جنہ اگوں اپنا سارا مال ادو اد کر کے تے آکھیا لو جی سونے ادھا تسی لے لو تے ادھا سانو دے دیو مکان دو نے تے ایک تسی لے لو کمرے دو نے تے ایک تسی لے لو دکاناں دو نے تے ایک تسی لے لو تے ایک ساڈے کول رہن دیو انہاں نوں آکھیا جاندا ہے ہسٹری وچ انصار قرآن نے انہاں نوں انصار آکھیا یہ بھی صحابہ نے اور انہاں دی تعداد زیادہ تر اوس اور خزرج اور مدینے دے رہن والے سن پہلے وچ زیادہ تعداد مکے دی ہے بلکہ زیادہ ہیں ہی مکے دے اور دوسرے زیادہ مدینے شریف دے یہ دو شہراں دے لوگ مہاجر اور انصار کہلائے مہاجر اور انصار کہلائے من المہاجرین والانصار لیکن اللہ نے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان جڑا اتباع دا لفظ آیا نا اس تو اگے صحابہ تو بعد وہ اے نہیں آیا کہ جنہ نبی دی اتباع کی تھی اے جملہ ہے نا جڑا پیش کر والذین اتبعوہم توجہ ہوئی جنہ نے اتباع کی تھی مہاجرین اور انصار دی پاویں بعد وچ حضور دے صحابہ ہی آئے نے لیکن جنہ انہاں دی اتباع کی تھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ انہاں نال اللہ راضی ہو گیا یعنی حضور دے زمانے وچ بھی مہاجرین اور انصار تو بعد لوگ جڑے تشریف لائے نے دین چونا واسطے لازم سی پر مننا تے اللہ دے رسول نو ہی ہے جے پر منو انج جویں انہاں منیا ہے یہ ہن والیاں واسطے کلیا نہیں سی یہ اس دور دے لوگاں واسطے بھی یہی کلیا سی کہ جویں مہاجرین اور انصار منیا ہے انج منو پیچھے والے آؤ اور انہاں نو اللہ پاک نے مرتبہ عطا فرمایا اور انہاں دی جڑی اے شخصیات نو ٹائٹل ملیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یہ ہمیں نہیں ملیا اے سطر میرے سارے دوست یاد کر لیں اے جڑی سطر ہے نا یہ یاد کر لیں صحابہ انصار اور مہاجرین اور صحابہ کرام نام میرے نبی دا ساتھ چھڑیا ہے مدینے تے نا صحابہ نے امام حسین دا ساتھ چھڑیا ہے کربلا وچ آپ نو سمجھ آ گیا اگر کسی بیلی نو اس چیز دے بارے کوئی تھوڑا جہا پریشانی ہوئی ہوئے وہ کربلا میں صحابی کی دنیا تو اے عدم توجہ آکھاں گا جہالت نہیں کہہ سکتا عدم توجہ کہاں گا کہ رسول اللہ دے صحابہ تے انہاں دی اولاد دے 18 افراد کربلا وچ امام پاک نال شہید ہوئے نے توجہ ہوئی توجہ ہو گئی ماشاءاللہ 18 افراد صحابہ اور انہاں دی اولاد دے امام پاک دی معیت وچ شہید ہوئے اور اتنا خوبصورت کمبینیشن ہے کہ آل نبی دے بھی 18 ہی افراد سن یعنی بنو ہاشم دے افراد بھی 18 نے اور صحابہ اور انہاں دی اولاد دے افراد بھی 18 جڑے کربلا وچ شہید ہوئے سو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل بیت دے اندر جو تفریق کرنے آسی اس تفریق نو چھوڑ دیو یہ تفریق بعد دے بندیاں دیئے صحابہ کرام دے اندر اور اہل بیت دے اندر نعوذ باللہ لوگ کچھ سنگی ساڑے کہہ رہے ہیں کہ اے دین صحابہ دا ہے اے دین اہل بیت دا ہے یہ دا مطلب ہے حضور دو دین لے کے آئے سے
ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اسلام ہے، تو حضور ایک ہی لے کے ایسے تو حضور لے کے بھی ایک آئے نے تے دسیا بھی ایک کیے، گھر بھی اوہ دسیا ہے تے باہر بھی اوہ دسیا ہے، کوئی دو نہیں، ایک ہی دین ہے۔ اچھا اور اعلان فرمایا قرآن پاک وچ امرہم شورا بینہم، کہ دہاڑے درمیان نبی پاک تو بعد جڑے معاملات ہون گے وہ شورائی ہون گے، شورا طے کرے گی، شورا دا اجتماع ہونا کسی شخصیت اتے او دے حق ہون دی دلیل ٹھہرے گا۔ انہوں یاد فرما لینا اور باقی تقریر بے شک ساری بھول جاؤ، اے نہیں بھولنا۔ شورا دا لفظ قرآن وچ اللہ پاک نے اپنے کلام وچ استعمال فرمایا، شورا امرہم نتبعوہم، اے ہم تو مراد رسول اللہ دے صحابہ، امرہم دے اندر بھی اور دے اندر بھی اولین مصداق صحابہ، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے اللہ نے ایک سسٹم بیان کر دیتا، اشارہ فرمایا کہ تسی شورا نال اپنے مسائل نو حل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شورا دا لفظ بھی یاد رہے، مہاجرین اور انصار دا لفظ بھی یاد رہے۔ شورا بھی قرآن چاہتے، مہاجرین اور انصار دا لفظ بھی قرآن پاک وچے، دو الگ الگ آیات وچ شورا دا اور مہاجرین اور انصار دا اللہ پاک نے لفظ استعمال فرمایا۔ نہج البلاغہ دے اندر مولا علی سرکار نے انہاں دو لفظاں نو اکٹھا استعمال فرمایا اور دو الگ الگ الفاظ نو ایک لڑی چ پرو کے تو مقصد واضح فرمایا اور اہمیت واضح فرمائی۔ شورا دا لفظ اور مہاجرین اور انصار دا لفظ اکٹھا استعمال کیتا مولا علی نے، تو حضرت علی قرآن پاک دے بہت بڑے عالم، آپ فرماتے ہیں انما الشورا، اتھے شورا اجمال سی، مولا علی نے دی تفصیل کی تھی، اتھے مفسر سی، مولا علی نے اس دی تفسیر کی تھی۔ کی فرمایا انما الشورا للمہاجرین والانصار، یہ جس شورا کی طرف قرآن میں اشارہ فرمایا گیا ہے اس کا حق مہاجرین اور انصار کو حاصل ہے۔ انما الشورا للمہاجرین والانصار، یہ نہج البلاغہ میں مولا علی کا خطبہ ہے۔ انما الشورا للمہاجرین والانصار، شورا کا حق مہاجرین اور انصار کے پاس ہے۔ فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ رَجُلٍ، کاش آپ کے دل میں یہ بات اتر جائے، یہ جملے آپ کے اندر بیٹھ جائیں۔ فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ رَجُلٍ وَسَمُّوهُ إِمَامًا، اگر مہاجرین اور انصار کسی کی ہاتھ پر بیعت کر کے اس کو اپنا امام بنا لیں، اس کو اپنا امام بنا لے، اگر کوئی اہل ذوق ہے تو سمجھ لے مولا علی ہمیں بتا رہے ہیں کہ امام لوگ منتخب کرتے ہیں۔ اگر منصوص ہوتے تو پھر آپ فرماتے کہ اللہ امام بنا، اگر امامت منصوص عہدہ ہوتا تو پھر مولا علی فرماتے کہ اللہ امام بناتا ہے، لیکن مولا علی فرماتے ہیں ان اجتمعوا علی رجل، اگر کسی مرد پر یہ اکٹھے ہو جائیں کسی آدمی پر، وَسَمُّوهُ إِمَامًا، اور اس کو اپنا امام منتخب کر لیں، کان ذالک للہ رضن، تو اس میں اللہ کی رضا شامل ہو جاتی ہے، وہ اللہ بھی اس پر مہر لگا دیتا ہے۔ آپ نے سمجھ آ گئی مسئلہ؟ شورا اللہ دا حکم ہے کہ تسی شورا نال مسئلے طے کرو، لیکن وہ حق کنا کولے؟ تو مولا علی فرماتے ہیں شورا دا حق مہاجرین اور انصار نو حاصل ہے، جنہوں اے اپنا امام بنا لین تسی انہوں مان لیا جائے۔ تو مولا میرے نبی پاک سرکار نے
اپنی زندگی دے آخری ایام میں 1.25 لاکھ صحابہ موجود نے رسول اللہ دے دنیا تعداد دے اندر اختلاف ہے، اس تو زیادہ اڑ کے 2.5 لاکھ ہو. حضور دے سارے صحابہ موجود نے. اہم پوائنٹ ہے، اس کو یاد کر. سارے صحابہ دا میں نام لے رہا ہوں. حضرت عباس حضور دے چچا موجود نے، حضرت عمر فاروق موجود نے، عثمان ذو النورین موجود نے، خود مولا علی موجود نے، امام حسن موجود نے، امام حسین موجود نے. حضرت عباس حضور دے چچا موجود نے، ہاشمی نے، مطلبی نے، حضرت عقیل موجود نے، بنو ہاشم دے اور بہت سارے جوان بزرگ موجود نے، بہت سارے اکابر صحابہ موجود نے، عشرہ مبشرین صحابہ سارے موجود ہیں. حضرت سعد موجود نے، سعید موجود نے، طلحہ موجود نے، زبیر موجود نے، حضرت عبد الرحمن بن عوف موجود نے، عبیدہ بن جراح موجود نے. سارے جلیل القدر صحابہ نے. لیکن سارے آندے ہوندیاں جدو بلال پاک نے عرض کی تھی نا یا رسول اللہ مصلی تے تشریف لیاؤ وقت نماز ہے، تو اللہ فرمائے سونے آج نہیں جانا، آج تسا نہیں جانا، آج امت نو اعلان کر کے دسو ہن اگو امام کیا ہونا ہے. حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کا امام ہو جائے. سب تو پہلے امام ابو بکر صدیق نے بنایا. توجہ ہے حضرات کے نام. سب تو پہلے حضرت ابو بکر صدیق نو امام حضرت محمد کریم نے بنایا ہے، وچ سارے صحابہ اور انصار بنایا، اور سب تو آخر تے مولا علی بنایا. پہلی بیعت رسول اللہ دی تے آخری مولا علی. آپ نو سمجھ آ گئی؟ اگر آپ نو سمجھ آ گئی تو تقریر ہو گئی، مسئلہ پورا ہو گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق نو امام رسول اللہ بنایا ہے. تو کیا حضور اپنے صحابہ ہی چنائے جان دے مصلی تے کھلون دے قابل ابو بکر ہے یا نہیں؟ باجی صدیق دی اہلیت تے شک کرنا اے در اصل حضور دے فیصلے تے شک کرنا ہے. پھر سنو اللہ دا قرآن. اللہ فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. محبوب جڑا تواڈے فیصلے نہ مننے بے ایمان ہے. ماشاءاللہ اجے بابا جی نو ویکھ کے مینوں محسوس ہویا ہے بندے سنی ہیں جائیں. توجہ ہے حضرات کے. مینوں محسوس ہوا ہے اجے کچھ بندے سنی ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول لیتے ہیں. بڑی گل ہے بھیا، اللہ تو سلامت رکھے اور تو اللہ آباد رکھے کہ حق بات نو سن دے بھی اور قبول بھی کر دیو. بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک. فرمایا ما کا آیت نمبر 2 ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار. کسی مومن مرد اور مومنہ عورت واسطے جائز نہیں کہ حضور فیصلہ کر دیں تے کو آکھے باجے من نہیں وارا. فیصلہ حضور کرن تے بندہ کون ہے جڑا آکھے میں نہیں قبول. اللہ فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرے نبی نے جدو زبانی تو فرمایا ابو بکر اگے کھلو، کوئی کلے نبی تے نہیں نہ فرمایا، اللہ دی بھی بھئی یہ بسونیا ابو بکر ہوئے اگے. یا ابا اللہ والمومنون الا ابا بکر. میرے نبی دی حدیث ہے نہ اللہ کسی اور تے راضی ہے تے نہ ایمان والے راضی ہونا ہے، ابو بکر تو اگے کھلو. اچھا میں نے دسو بھئی حضور تے کوئی زبردستی بھی کر سکتا ہے؟ جڑا یہ عقیدہ رکھے وہ کفر بکدا ہے. اللہ دے نبی مجبور نہیں ہوندے، اللہ دے نبی مجبور نہیں ہوندے.
وہ حق بیان کر دیں. میرے نبی مدین مکے وچ کر لیا ہے ایک پاسے سارا عالم کفر آتے حضور ادو مجبور نہ ہوئے تو جدو سارا جزیرۃ العرب حضور دا غلام ہو گیا تے اللہ دا فرمان بھی آ گیا واللہ یعصمک من الناس. محبوبہ میں تیری حفاظت کراں گا تو ہن کیڑے دا ڈر سی حضور. نبی اللہ دے جڑے نو صرف اللہ نال انہاں دا تعلق ہوندا ہے. مخلوق تو کدی بھی پریشرائز ہوئے مطالبہ تو انہاں دے ہی یار. یہ نبی تے وہی نہیں نا جڑے مکے وچ سن تے کافر آکھیا بھئی تسی آکھو مالو دولت تے ڈھیر کر دینے بادشاہی چاہی دیے تے دینے ہاں عورتاں چاہی دیاں تے ساڈے جڑیاں دیاں دیاں بہناں پسند جے نکاح پڑھ لو. تے حضور نے انج دوویں ہاتھ کر کے فرمایا ایک پاسے چند تے دوجے پاسے سورج بھی رکھو تے میں گل او کرنی جڑی رب آکھی. وہ گل دی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ فرمایا میں وہ بات کراں گا جڑا رب نے حکم دیتا ہے. تو تہاڈا کی خیال ہے ابو بکر نو مسلے تے حضور نے کسے پریشر وچ کھڑا کیتا ہے؟ پریشرائز ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی انخلاف چھڈو تے ہو رہا ہے کوئی نہ. نہیں اللہ دے نبی پریشرائز نہیں ہوندے. جڑا عقیدہ رکھدا ہے او دا عقیدہ کفری ہے. نبی پریشر وچ آ کے احکامات دین نہیں بدل. یہ میں نہیں کہہ رہا قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ نے لکھا ہے آنچے روافظ میں گوئند گیا حضور از خوف دشمنا بعد احکام الہی تبلیغ نہ فرمود کفر است. جڑا بندہ کہ حضور کو دین وچ لکا گیا وہ کفر بکدا ہے. اللہ دے نبی یقتلون النبیین دے الفاظ قرآن وچ موجود نے. نبی شہید ہو جاندے لیکن حق تو نہیں ہٹدے پریشرائز نہیں ہوتے. یہ حادثاتی فیصلہ نہیں کہ ابو بکر نو آنکھوں مسلے تے کھلو. اس دی اہمیت نو سمجھو. اور جدو کھلو گئے تو پھر مولا علی سرکار نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا رسول اللہ نے ابو بکر نو ساڈے دین وچ ساڈا امام بنایا ہے اسی دنیا وچ بھی ان امام بنا لے. علامہ ابن حجر نے لکھا ہے علامہ ابن حجر لکھا ہے کہ مولا علی فرمایا کہ حضور نے ابو بکر نو دین وچ ساڈا امام بنایا ہے اسی دنیا وچ بھی ان بنا لیا. عزیز من گل اگے ٹر گئے. 2.5 سال تقریباً ابو بکر صدیق دی خلافت رہی. 10 سال حضرت عمر فاروق دی. 12 سال تے کچھ عرصہ حضرت عثمان غنی دی. تقریباً 25 سال بن دے. تقریباً 25 سال 3 امام مدینے میں رہے. امام علی، امام حسن، امام حسین. کتنے بھائی؟ 3 امام 25 سال مدینے چ رہے. کسے ایک بھی خلیفہ وقت دے خلاف آپ نے آواز بلند نہیں فرمائی. کلے امام حسین یزید دے سامنے آئے تے آپ نے آواز بلند فرمائی. کہ غلط ہے؟ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک تراوے موجود سن امام جدو عمر تے ابو بکر آئے ادو 3 امام نہیں بولے ہون تے آئے بھی کر لے. صرف 71 بندے نال لے کے تے یزید دے خلاف کیوں کھڑے ہوئے؟ دنیا نے سمجھانا آستے کہ دنیا والیو جدے خلاف اسی کھڑے ہو جائیے ان باطل سمجھے آجے جنہ دے نال اسی کھڑے ہو جائیے انہوں نے حق سمجھے آجے. بس بات تقریر ہے ہی گل ہے لمبیاں تو انباساں کریے تو منطق پڑھیے تو فلسفہ تو میں نہ ہوتا کوئی نہیں. میں تو ان کی سنا سادہ درویش بندہ لیکن گل تو ان پوری طرح تول کے نچوڑ کے سمجھا چھڑی. انہوں جڑا بندہ یاد رکھے نفع ہوئے گا. انج جی میں ویکسین لگی. ہاں جی 25 سال 3 خلفاء دی حکومت ائمہ نے خروج نہیں کیتا. اگر وہ غلط سن تو کیوں نہیں کیتا؟ وہ غلط سن تو کیوں نہیں کھڑے ہوئے انہوں دے خلاف؟ تو یزید دے خلاف کیوں کھڑے ہوئے؟ غلط سی. باقی سارے جہان نے تو یزید نو مان لیا. مولا حسین بھی مان لئی دے. مہربانی ہے مولا حسین دی. یہ یزید نو من جاندے تو روڑا پہ جانا بجی ہو جائے آ جایا وہ من جاندے ہوندے ہیں. یزید نو بھی تے من ہی گیا. پھر تیسرے پہلے تیرے 3 گزرے سن پھر انہوں تے بھی حرف آندا سی. انہوں فرمایا نہیں غلط نو نہیں مننا گے تاکہ جنہاں نے منیا ہے انہاں نو صحیح سمجھ دی رہی دنیا. اب نو مسئلہ سمجھ آیا؟
میرے مولا اس واسطے کھڑے ہوئے تاکہ پہلے دی صداقت واضح ہو جائے کہ اسی جدے خلاف غلط سمجھاں گے کھڑے ہوواں گے، جدے خلاف کھڑے نہیں ہوواں گے انہوں میرے منن والے حق سمجھی رکھیا جائے۔ تا مولا علی سرکار نے فرمایا لوگو انما الشورى للمہاجرین والانصار۔ کون آندا ہے کہ اللہ تے اللہ دے رسول نے کوئی طریقہ ہی نہیں دسیا صحابہ کو؟ دسیا ہے تسی سوچیا کرو تھوڑا جہا کلیاں بہ کے کہ آخر سارے ترائے بر اعظم پہ ہے، مولا حسین دی بیعت تے ایڈا زور کیوں دیتا گیا؟ باقی سارے جو کر لیے کہ سید نہ کرتا تے تاں کیا؟ بھائی جی یہی رمز ہے جدی سید نہ کرنا ہو خلیفہ نہ ہوتا۔ اور میں لکھ کے دینا اگر مولا حسین بیعت کر دے تو یزید نو بھی خلیفہ آکھیا جائے، کیونکہ حسین جیسی شخصیت نے انہوں نے بیعت کر دی، پھر تے وہ بھی حق ہو جاندہ، وہ ٹھیک منیا جانا جی ٹھیک ہے۔ لیکن آج یزید پلید کیوں ہیں؟ سرداد نداد دست در دست یزید، سر دیا مگر ہاتھ نہ دیا تاکہ پہلے خلفاء دی صداقت تے حرف نہ آ جائے۔ اب حضرات میں الحمدللہ اس گل تے بڑا خوش ہویا کہ میں تانوں مسئلہ سمجھا سکیا، تواڈے تک بات پہنچا سکیا، تانوں گل سمجھا سکیا۔ من دسو تانوں سمجھ آ ماشاءاللہ، اللہ تانوں برکت عطا فرمائے اور خیر عطا فرمائے۔ یہی ساڈا مقصود سی کہ تانوں بات ہی سمجھ آ جائے۔ بھائی بزرگان جگہ دیو، بزرگان جگہ دیو، علماء نو ٹھیک ہے جیسا بزرگ فرماندے نے ٹھیک ہے، آپ تشریف لاؤ۔ پروفیسر صاحب میں جڑا سبق سنینا تسی پھر ہوں آپ نہیں آئے میں سنا چھڑیا۔ اچھا پھر میں اس تو یہ کیا تانوں سنا چھڑیے پھر پہ کہ شاید کی جو تے بیٹھے۔ چلو بڑی گل ماشاءاللہ۔ جدوں اور میں نالے کیا سی نا کہ اگر میرا سبق غلط ہویا تو پھر جڑے علماء بیٹھے نے وہ اودے چوں غلطی کڈن گے کہ اینجے وہ غلطی کڈن گے اور اس تو بعد پھر میں اصلاح کر لاں گا، تسی بھی کر لینا۔ تے جو انہاں غلطی نہیں کڈی تے جو میں تانوں دسیا ہے اودے اوتے پکے کھلو ادا خلاصہ ایک منٹ وچ دس رہا کیا کہ شورا دا نظام مولا علی دے فرمان دے مطابق اللہ نے اور اللہ دے رسول نے عطا فرما دیتا ہے، اور ادا حق اور اتھارٹی اہل حل و عقد مہاجرین اور انصار کو سی، جس دا مولا علی نے اعلان فرما دیتا کہ شورا دا حق مہاجرین اور انصار نو حاصل ہے، جن وہ امام بنا لین ان من لو، وہ دے وچ اللہ تے اللہ دے رسول دی رضا شامل ہے۔ اور حضور نے اشارتاً اور کنایتاً ہر اعتبار نہ اور صراحتاً نماز دے اندر ابو بکر صدیق نو مصلی امامت تے کھڑا کر کے اس طرف اشارہ فرما دیتا کہ میرے تو بعد کون کھڑا ہوئے گا، اور صحابہ نے او دے اتے اجماع کیتا۔ اور حضور دی حدیث ہے کہ میری امت کدی بھی گمراہی تے کٹھی ہو سکتی۔ ابو بکر صدیق دی خلافت اجماع صحابہ اجماع نال منعقد ہوئی، حضور دے اشارے اور تائید نال اور مولا علی سرکار دی مہر نال۔ مولا علی سرکار دا انہاں دے نال چلنا، انہاں نے مشورے دینے، انہاں دی سرپرستی کرنی انہاں دے حق ہون دی دلیل ٹھہرے گا۔ اور حسین پاک دا یزید دے خلاف کھڑا ہو جانا یہ آل محمد دے گھرانے دی طرفوں پہلے آدھی تائید ہے۔ بھائی جڑے ایویں روڑے موڑے والے انہاں نالے نہیں ٹردے، انہاں دے خلاف کھڑے ہوندے ہیں۔ آج یہ بھی ٹھیک گل بزرگاں کی تھی، میں یہ بھی تھوڑی جی وضاحت کر دینا۔ بزرگ فرماتے ہیں اس ویلے شاید تقیے دا ماحول چل رہا سی، تو میں عرض کراں گا کہ یہ پھر مولا حسین دی واری کیوں نہ چلیا؟ اوتھے تے بدرجہ اولا ضرورت سی،
اس کی ضرورت تے مولا علی حضرت حسین دے ویلے بدرجہ اولا سی 6 مہینے دے بچے بھی نے کوئی 14 سال دا ہے کوئی 12 سال دا ہے خواتین بھی نے یہ سارے نال ہوندیا تقیہ کرنا چاہیے تے اتنے زیادہ لوڑ بندی ہے مولا علی تے سارے عرب تو بہادر نے انہوں نے کیڑی لگوڑ ہے مولا علی سارے عرب تو بہادر نے آپ دا فرمان ہے میں اکیلا سارے عرب سے لڑ سکتا ہوں دوستان یہ کتابہ میں جو موجود ہے کہ میں اکیلا سارے عرب سے لڑ سکتا ہوں یہ کل ہی میں ایک خطیب صاحب دا بیان پہ سندا بھئی مولا علی نے 12,000 بندے کرلے مان لے آندے ہیں غزوہ ذات السلاسل اور 12,000 کرلے مان لے آندے ہیں تو 12,000 کرلے مان لے آندے ہیں مدینے چھتے 12,000 نئے بندے ابو بکر کلہ انہاں کے کیا یہ لڑائی علی تھا ہوندی تے مولا علی لڑنا خیبر دا قلعہ تے مولا علی سرکار گھڑانا نہروان چ لڑے نہیں مولا علی لڑائی بھلی کوئی نہیں مولا علی نو پر مولا علی شروع تو یہ اس چیز دے قائل سن کے لڑنا ہوتے چاہیے جیتے حق ہوئے اشارہ کرنا مولا علی نے ایک بندے گرا لیا انہوں قتل کرنے لگے تھے انہیں آپ دی طرف منہ کر کے تھوک دیتا آپ نے چھوڑ دیتا اسے کہا سرکار چھوڑ کیوں دیتا نہیں فرمایا ہوں میرا ذاتی غصہ بھی شامل ہو گیا ہے علی اپنی ذات واسطے نہیں لڑتا علی جدو بھی لڑے اللہ واسطے لڑتا ہے تو اگر ابو بکر عمر اگر حضرت ابو بکر عمر و عثمان حدود الہی نو توڑ دے تو مولا علی ضرور کھڑے ہو دے مولا علی دا نہ کھڑا ہونا انہاں دے حق ہون دی دلیل ٹھہریا ہے حضرات محترم آپ نو مسئلے دی نزاکت اور نفاست سمجھے جا گئی اہل سننا مولا علی دے پیچھے میں واللہ الذی مسیتے بیٹھیا مولا علی دے اگے نہیں ایسی اہل سنت مولا علی دے اگے نہیں باسا مولا علی نہ کھڑا انج کرو نا اسی مولا علی دے پیچھے ہاں جنہوں نہ منیا انہوں نہ سا منیا جنہوں نہ نہیں مننا انہوں نہ سی نہیں مننا بات ہی نہیں کوئی باجی ساڈا تے کوئی جھگڑا ہی نہیں کوئی روڑا ہی مولا علی سرکار دے نال مولا علی دے پیچھے کھڑے ہیں مولا من جو لیا تھا مولا من لیا تھا انہوں سرکار دے پیچھے بس بات ہو سو خلافت دی ترتیب اس ترتیب نو صحیح سمجھ دیا ہویا مولا علی نے خود اس طریقے نال اپنی بیعت لے کے فرمایا انہاں لوگاں نے اس اصول تے میری بیعت کیتی ہے جنہاں ابو بکر تے عمر دی بیعت کیتی یہ مولا علی سرکار دا فرمان نہج البلاغہ وچ موجود ہے کہ میری بیعت انہاں لوگاں کیتی ہے جنہاں لوگاں ابو بکر تے عمر دی بیعت کیتی تھی جس اصول نال انہاں دی کیتی سی اس اصول نال میری کیتی سی اگر وہ اصول غلط ہوندا تے مولا علی کدی بھی غلط چیز دی پیروی نہیں کر سکتے آپ نو سمجھ آگئی آپ نے خلافت نو قبول فرمایا اس سے طریقے تے جس طریقے تے ابو بکر عمر و عثمان چل رہے ہیں اور حضرت عثمان نو تے بھائی مولا علی نے حضرت عثمان ذوالنورین نو خلافت بٹھایا ہی مولا علی نے کیونکہ 6 رکنی کمیٹی تو بعد صحابہ دی تائید تاں حاصل ہوئی ہے جدو حضرت علی پاک نے بیعت کی تھی اللہ کریم آپ نو توفیق عطا فرمائے مسئلہ خلافت اے اہل سنت دے عقائد وچ بنیادی حیثیت رکھدا ہے اس نو سمجھنا ہر بندے واسطے لازم کہ اسی خلافت نو کس نظر نال وینے ہاں جس نظر نال مرشد علی ویندے ہیں جس نظر نال مولا حسن ویندے ہیں جس نظر نال مولا حسین ویندے ہیں آپ نو سمجھ آ گئی مسئلہ عزیزوں اور ساتھیوں اے ہے قرآن و سنت اے ہے قرآن و سنت اس نو سمجھ لینا باقی جڑی ہوتی ہے نا تاریخ وہ کربلا تو تاریخ نے بھی 2 حصے نے ایک تاریخ ہوئے جڑی رسول اللہ تو قبل ہے جنہوں ساڑھے علماء اسرائیلیات سدے یا تاریخ حضور تو بعد دیئے یہ تاریخ پہلا دی ہوئے یا بعد دی ہوئے صحیح ہون دا ایکو کلیہ ہے جدی قرآن تصدیق کرے تے حدیث تائید کرے وہ تاریخ ٹھیک ہے باقی تاریخ ساڑھے واسطے لازم نہیں کہ اسی ساری نمانیے سمجھ آگئی پہلے دی تاریخ ہوئے یا بعد دی تاریخ دی
قبولیت دی سندی کوئی کہ انہوں قرآن و سنت دی تائید حاصل ہوئے بس جیڑی قرآن و سنت دے مخالف ہے اس کو تسی چھوڑ دے اور نہ منو یہ تسی یہ دے مجاز ہو یہ تواڈی مرضی اسی اس تاریخ نو مننے ہیں میں تاریخ بیان کرن لگا اے تواڈے سامنے ہن تاریخ بیان کرن لگا یہ دے وچوں بھی عرض کراں گا جیڑی تواڈے ذہن وچ آ جائے واقعات کربلا انہوں دی اتھارٹی دے بارے وہ کتنے اتھینٹک نہیں علماء بہتر جان دے نہیں لیکن اسی بیان کرتے رہنے ہیں لیکن اسی وہ پھر تانوں دس دیاں بھی جڑا پسند آ جائے لے لینا باقی سودا چھوڑ دینا لیکن جڑا میں ہن تے بیان کر چکے ہیں یہ سارا ٹھیک ہے بات ہی سمجھ آ گئی آپ یہ سارا سوڑان ہے یہ سودا بالکل ٹھیک ہے انہوں اپنے بالکل اندر بٹھا سکتے اے عزیزان من وگرامی قدر احباب میرے نبی سرکار دی آل پاک انہاں دی شان اور عظمت نو سمجھنا ہوئے تے انج سمجھ لو مدینہ شریف دا بازار ہے مولا علی تے جناب صدیق اکبر اکٹھے ٹر دے پین یہ تاریخ ہے حضرت ابو بکر نے مولا حسن نو کندیاں تے بٹھایا ہے ابو بکر صدیق نے مولا حسن نو کندیاں تے ہن اس منظر دا تصور کرو نظر یعنی مرشد سن رسول اللہ تے مرید سن ابو بکر یا جی مرشد دے شہزادے ملے تے کندیاں تے بہا لیا بازار جا رہے نال مولا علی ابو بکر صدیق فرماندے نے یا علی جڑے شہزادے میرے کندیاں تے سوار نہیں انہاں دی صورت تواڈے نال نہیں ملدی میرے حضور نال ملدی اللہ اکبر میرے حضور بھی بے مثال نے میرے حضور دے شہزادے بھی بے مثال نے نانیاں فاطمہ دلال سونیا فاطمہ دلال سونیا تیری نہیں مثال سونیا فاطمہ تیری نہیں مثال سونیا حشر دا میدان جد ہوئے عملہ دا میزان جد ہوئے ساٹا رکھنا خیال سونیا ساٹا رکھنا خیال سونیا تیری نہیں کون مائی دا لال جڑا ایڈا سونا سجدہ کرے جڑا سونا سجدہ حسین دا بھائی کوئی مائی دا لال دیکھو زخمی پیاسے اور پھر غم اور پھر تنہائی اور پھر پردیس کرب و بلا لیکن نبی سرکار دے نواسے نے جدو کربلا دی ریت زخمی پیشانی رکھ کے سجدہ فرمایا کائنات اچ بے مثل تے بے مثال سجدہ فرمایا اور میری قوم بھی عجیب ہے انہاں سارا کربلا یاد کر لیا سجدہ بھول گئے بڑی عجیب ہے سارا کربلا یاد کر لیا سچا بھی جھوٹا بھی جویں دا لبیا جو لبیا سارا سودا چاہ لیا لیکن جے نہیں چاہیا تھے حسین پاک دا سجدہ نہیں چاہیا سجدہ بھول گئے بلکہ میں آکھاں گا میری قوم نو میرے پیاریاں نو کربلا دی شام یاد نہیں میری قوم نو کربلا دی پیاس یاد نہیں میری قوم نو جلوے خیمے یاد رہ گئے میری قوم نو باقی سارے واقعات یاد ہو گئے 72 لاشاں گھر وچ رکھ کے 82 شہزادی سیدہ زینب دی کربلا وچ پڑھی ہوئی شام دی نماز یاد نہ رہی باقی ساری چیزاں میری قوم پکا لیاں
لیکن سیدہ زینب دی تو انو کربلا وچ پڑی ہوئی مغرب دی نماز کیوں بھول گئی؟ شام غریباں یاد رہ گئی، کربلا دے سادات دی پیاس یاد رہ گئی، کربلا دے سیدہ دے ہونالی زیادتی یاد رہ گئی، ظلم یاد رہ گیا، انہاں دے وجود اقدس اور استخوان مبارکہ دے اتے چلے ہوئے گھوڑے یاد رہ گئے۔ میں نہیں آدھا رتب و یاب سب اٹھا چکے ہو، لیکن عزیزو تو انو ایک کیوں بھول گیا؟ سیدوں نے جنہ ایڈی مشکل بھی نماز نہیں چھوڑی، کربلا سمجھنا لیا سیدہ دی نماز سمجھ لے، تینوں کربلا وچ مولا حسین دا نیدے تے چڑھنا یاد رہا، لیکن نیدے تے پڑھے ہویا قرآن کیوں یاد نہ رہا؟ تینوں کیوں قرآن دی تلاوت بھول گئی؟ کیوں قرآن نو تو تاکچ رکھ کے بھول گیا ہے؟ کیوں قرآن نو کدی چھویا نہیں؟ میرے حسین پاک تے نیدے تے پڑھیا، تسی بھی آندے ہو اسی بھی آنے پڑھیا، لیکن عزیزو حسین نے سجدہ کیتا سی سجدہ چھوڑیا، حسین پاک نے قرآن پڑھیا سی قرآن چھوڑیا، یہ پورے عشرے حقائق صحیح پڑھی بھی تھی وہ بھی صحیح نہ پڑھی گئی۔ بھائیہ پھر ساڑھا قرآن نال تعلق کیڑا رہ گیا؟ آؤ کربلا والے سیدہ کلوں ایسار سکھ لو، آؤ کربلا والے سیدہ تو قربانی سکھ لو، آؤ کربلا والے سیدہ تو سجدہ تے تلاوت سکھ لو، آؤ کربلا والے سیدہ تو صبر سکھ لو، آؤ کربلا والے سیدہ تو دین دا پیار سکھ لو، آؤ کربلا والے سیدہ تو پردے دی حفاظت سکھ لو، آؤ کربلا والے سیدہ تو غیرت دینی سکھ لو، آؤ کربلا والے سیدہ کو وہ سبق سمجھو جو اقبال نے سمجھیا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسے میں شبیر کے رسم خانقاہی ہے، فقط عزیزان علی وقار سیدہ مسلط تشریف فرمانے کربلا دی شام، لیکن سیدہ کلو مسلح جدا نہیں ہویا، توجہ ہے کہ نا؟ کربلا دی شام وچ بھی سیدہ کلو مسلح جدا، بھائی کربلا دا سبق پڑھو، دوجیاں دا حق کھا جانے جو ملے ہضم کر جاندے لوگ، آؤ کربلا تو ایسار دا سبق دے لئیے۔ سیدہ دی تشریف فرمانے جو ایک خاتون رات دے انیرے جائید گیا، السلام علیکہ یا اہلی بیت النبوہ، اے نبی دے گھر والے السلام ہوئے۔ بی بی جی فرمایا کون ہے؟ عرض کر دیا نے بی بی جی میں پانی لے کے آئی نال علی بستی چو، فرمایا اندر آؤ۔ سیدزادی نے پیالہ پانی دا بھر لیا، پیاسے جو آئے پہلے خود پی دے مگر آپ نہیں پیا، چل پہنے کربلا دے بیمار کو، اللہ کربلا والے بیمار سیدہ صدقہ ہر بیمار نو صحت دے۔ سرکار آکے فرما دیا نے میرا بیٹا اٹھ پانی پی لے، تیری پپو نو پانی مل گیا ہے، جے درد ہوئے میاں صاحب فرما دے درد ہوئے تے ہائے کوئی رادہ جر کے دل پر اپنے دی گل کرنی تے منہ غیرہ ول کر کے۔ حضرات دی وقار سید کھڑے ہوئے نے،
فرماندے نے پھپھی جی تسی کیوں نہیں پیتا پانی؟ فرماندے نے بیٹا میرے بابا علی فرماندے آئے گھر وچ کوئی چیز آوے پہلے نکیاں دا حق ہوندا ہے جی حضرات محترم میں تاریخ دی کتاب جی میں پڑھیا ہے سرکار فرماندے نے پھپھی پھر پیالہ مینوں پھڑاؤ تے آؤ مل کے اوتھے چلیے جتھے بچے آرام پہ کر دے جدو تشریف لائے تے شہزادیاں شہزادے بیٹھے آئے سب تو پہلے سجاد فرماندے نے این آیا سکینہ میری بہن کتھے وے بھائی دے پیرانا لپٹ کے کر دین بھئیا میں حاضرہ حکم ہوئے فرمایا سکینہ تیرے ویر نو پانی مل گیا ہے آ پانی پی لے چچا عباس تمہیں پوچھیا پر تینوں پانی نہیں ملیا جناب سکینہ پاک نے پیالہ پھڑ لے آئے لیکن علی دی پوتی آئیاں حسین دی دی آئیاں بھامے عمر 4 سال آئی فرمایا بھائیا پانی تسی کیوں نہیں پی دے فرمایا میرے دادا فرما دیا ہے سکینہ پہلے نکیاں دا حق ہوندا ہے اللہ اکبر جناب سکینہ پاک فرما دیا نے ویراج نکیاں دا حق ہوندا ہے پھر میں اصغر نو دے آواں میرا ویر پیاسا ٹر گیا ہے اللہ اکبر شہزادے نے بہن نو سینے نہ لایا فرمایا نی سکینہ بل احیاء عند ربہم یرزقون تیرے بھائی نو حوض کوثر مل گیا ہونا ہے تیرے پانی دی لوڑ نہیں رہی کربلا دے سیدہ نے کربلا وچ صبر تے سار دی ایک تاریخ رقم کیتی ہے قربانیاں دی ایک تاریخ رقم کیتی ہے صبر تے استقامت دا ایک باب لکھیا ہے اقبال فرما دے نقش الا اللہ پر سہرا نوشت صدر عنوانے نجات ماں نوشت اے سبا اے پہ کے دور افتاد گا عشق ماں پر خاک پاکے رسان اقبال نے ہوا چلن والی کدی کربلا تو گزرے غلامہ دی اتھرو کربلا والے سیدہ نظرانہ کر دے تیرد کری سیدہ صدیاں بیت گئیاں نے جامرہ شریف دی مسجد جبے کے تیرے پتر عبدالقادر جیلانی دے منن والے قادری فقیر اجے بھی بہ کے تہاڈیاں قربانیاں نو یاد کیتی بیٹھے تے عہد کر دے پے نے اگر ویلا آیا اپنے مرشد دی طرح دین تو ہر چیز قربان کر دیواں گے علینا